بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جو اپنی جانوں پر اسراف کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی مغفرت کے لیے آمادہ ہے اور تیار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نیکی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کی توبہ کرنی چاہیے اور گناہوں سے دوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مکمل معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں، درندوں سے، خطرات سے، زلزلوں سے وامثال ذالک، لیکن یہ ڈر جو ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں، لیکن سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ گناہ کا ہے۔ اور گناہ کس طرح بچا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، محمد و آل محمد کو مانیں، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں، صدقہ خیرات کریں، نماز سے کوتاہی نہ کریں، تکبر، غرور، ریاکاری ہم سے دور ہونی چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو اپنا محبوب کیسے بنا لیتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ دوسروں کے لیے برائی سوچتا تھا اور کسی بھی گناہ سے وہ ڈرتا نہیں تھا۔ وہ دریا سمندر کے کنارے پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ پاس گیا تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس کے دل میں شیطان آ گیا۔ میرے بھائیو، شیطان سے بچنا ہے تو اللہ سے رجوع کرو۔ وہ خاتون جو ہے اس کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی، کہا کہ میں مصیبت کی ماری ہوں، سمندر میں میری کشتی تھی، میرے عزیز و اقارب تھے، وہ سب کے سب غرق ہو گئے، خدا نے مجھے بچا لیا، اب تو میرے پاس اس انداز سے آیا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میری طرف قدم نہ بڑھا۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اب اس نے اپنے آپ سے کہا کہ تو اتنا گناہ گار ہے، ڈرنا تو تجھے چاہیے۔ میرے بھائیوں، بس اتنا سوچنا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو آ کر گھیر دیا۔ اس نے کہا جا، میں نے اسی خدا کی خاطر جس سے تو ڈرتی ہے میں نے تجھے بھی معاف کیا، چھوڑ دیا میں نے۔ اور وہ توبہ کرنے کے لیے اپنے منزل کی طرف واپس پہنچتا ہے۔ کہا کہ گھر میں بیٹھ کر ایک کمرے میں کیوں نہ خدا کے آگے رجوع کروں، توبہ کروں۔ اتفاق سے جس راستے پر چلتا ہے وہاں پر ایک آدمی اور اس سے مل پڑتا ہے۔ وہ آدمی، وہ شخص جو ہے شکل و صورت سے بہت وجیح تھا، بہت ہی اس میں جاذبیت تھی۔ دونوں چلتے رہے، راستہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو گناہ گار آدمی تھا، جو گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے وہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے کہ میں اپنے گھر کی طرف جاؤں اور خدا سے استغفار کروں، توبہ استغفار کروں، تو اس دوسرے راستے پر، اپنے راستے پہ ہو لیتا ہے۔ یک بار وہ جو شخص تھا جو خدا پسند تھا، خدا کو پسند کرتا تھا،
اور خدا سے محبت کرتا تھا، عبادت گزار تھا، اس نے آواز دی اے فلاں واپس تو آ۔ جب واپس آیا تو کہا کہ تو ولی اللہ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو خدا کا نیک بندہ ہے؟ کہا گناہ گار ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب ہم کٹھے جا رہے تھے تو ہمارے سر کے اوپر بادل تھا جس سے ہم گرمی سے دور ہو رہے تھے، گرمی ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، لیکن جب تو اس راستے پر آیا ہے وہ بادل بھی ہے مجھ کو چھوڑ کر تیرے سر کے اوپر سایہ فگن ہوا، اور جس طرف تو جا رہا ہے بادل بھی ادھر ہی جا رہا ہے۔ جب میں نے تجھے بلایا تب بادل آیا، دیکھ اوپر کی طرف دیکھ۔ جب اوپر دیکھا تو بادل کا ٹکڑا اس کو دھوپ سے بچا رہا تھا۔ کہا کہ بتا کیا کیا ہے تو نے، عمل کون سا ہے؟ اس نے اپنے سمندر والی رودات بتائی اور اپنا ماضی کا کچھ حصہ اس کو سنایا۔ تو اس نے کہا دیکھ خدا کتنا اچھا ہے کہ جس نے تجھ کو اس انداز سے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب ہمیشہ خدا کا محبوب بن کے رہ اور گناہوں سے توبہ استغفار جیسے کر رہا ہے ایسے ہی خدا کی طرف رجوع کر، اور وہ پھر آدمی ہمیشہ کے لیے تائب ہو جاتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، کون آدمی گناہ گار نہیں ہے؟ انبیاء سے خطائیں ہوئی ہیں، اگر خطا نہیں ہوئی تو وہ محمد و آل محمد ہیں، لیکن وہ بھی توبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ مولا سجاد کی اٹھا کر، اسی طرح آپ رجوع کریں کہ محمد و آل محمد کس قدر توبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی مشکلات ہم سے دور رکھے۔ یہ کرونا نامی بیماری یا اس طرح کی بیماریاں ہیں، بنی نوع انسانیت سے، بنی نوع آدم سے خدا ہمیشہ دور کرے اور آپس میں محبت اور الفت کے جذبات عطا فرمائے۔ ہم رسول خدا رحمت للعالمین کے رحمت کے نیچے ہیں، اور اسی طرح دوسروں کو بھی رحمت دیں، اور اسی طرح ہم رسول خدا کی اسوۃ حسنہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر چلیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔